اس سے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اس زندگی سے پھر اس دنیا میں آنا جانا رہتا ہے یا نہیں رہتا، کہ جب ہم چاہیں حلوے کی تھالی پہ اللہ کے رسول کو ہم قوم میں بلا لیں یا پاکستان میں بلا لیں یا گاؤں میں بلا لیں، آیا یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر میں نے بات کی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی اس زندگی سے ہزار نہیں کروڑ درجے اچھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی زندگی میں آنے کی ضرورت نہیں، اور یہ قانون خدا بندی ہی نہیں کہ جو ایک دفعہ اس دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس آ جائے۔ اسی پر میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا، آج اپنی اسی بات کو چلاتے ہوئے میں آگے کہتا ہوں کہ نبی کو اللہ نے قرآن میں سورج سے مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں سورج سے تشبیہ دی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ روشن اور چمکنے والا ایک سورج ہے۔ بے شک آج کل 6:30 بجے کے بعد شام کو ہانگ کانگ میں ہمیں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ہمیں سورج غروب ہوتا ہوا زور سے بولیے نظر، لیکن کیا 24 گھنٹے میں سورج غروب ہوتا ہے؟ اگر یہاں غروب ہوتا ہے تو کہیں اور طلوع ہو جاتا ہے، کہیں اور غروب ہوتا ہے تو کہیں اور طلوع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت جس طرح دنیا کے انسانوں کو ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت آسمان کی مخلوق کو بھی ہے۔ وہ اللہ پاک نے معراج کی رات آپ کو اوپر بلا کر آسمان والوں کی ضرورت کو پورا کر دیا، اس لیے کہ وہ نوری مخلوق، ان کی ضرورت اتنی ہی تھی اور وہ ایک ہی وقت کی ان کی ضرورت ہمیشہ کے لیے پوری ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق ساتوں زمینوں کے اندر بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی نبی اور رسول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ان کو بھی ہے۔ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، سورج زور سے بولی، اور سورج اپنی روشنی لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا سوا خدا کا۔ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، ستارے چاند سے روشنی لیتے ہیں، سورج صرف خدا سے روشنی لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نبی کو چاند سے تشبیہ نہیں دی، یہ آپ اور میں دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر چاند سے تشبیہ دے دی جاتی تو پھر درمیان میں اللہ اور اس کے رسول کو واسطہ ماننا پڑتا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی دے۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دے کر بالکل ہمارے مسئلے کو حل کر دیا کہ جس طرح سورج روشنی لینے میں صرف اور صرف اللہ کا محتاج ہے، اسی طرح نبی بھی روشنی لینے میں صرف اور صرف اللہ کے محتاج ہیں، اور سورج 24 گھنٹے میں کبھی غروب نہیں۔ چاند غروب ہو جاتا ہے کب؟ جب سورج نکل جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، اور پھر چاند پر ہمیشہ مسلمانوں کا جھگڑا رہتا ہے، روزے اور عید نظر آیا کہ نہیں آیا، دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا، کسی نے عید پہلے کر لی، کسی نے روزہ ایک دن بعد میں کر لیا پہلے، لیکن جب چاند سورج نکلتا تو کسی اندھے کو بھی اختلاف نہیں ہوتا، چمگادڑ کو بھی اختلاف نہیں ہوتا، وہ بھی کہتا ہے سورج نکلا ہے، اور سورج کے غروب ہونے پر بھی کسی کو آج تک اختلاف نہیں ہوتا، لیکن یہ کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ سورج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور بے نور ہو گیا، بلکہ ہمیں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور کسی اور ملک میں جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ ہمیں اگر وہ روشنی دینا بند کرتا ہے تو کسی اور کو روشنی دے رہا ہوگا، اور ہم اس انتظار میں رات کو
گزارتے ہیں کہ یہ سورج صبح ضرور ضرور. میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر پاک کے اندر بھی جانا بالکل اسی طرح کہ جس طرح سورج غروب نہیں ہوتا، چھپتا ہے، بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے چھپایا تو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا جس طرح آسمان کا غروب نہیں ہو سکتا، بلکہ آسمان کا سورج ایک دن آئے گا کہ جب یہ بے نور ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا وہ سورج ہے جو اس دن بھی بے نور نہیں ہوگا، اس دن بھی اس کا نور رہے گا، قیامت والے دن بھی نور رہے گا، حشر والے دن بھی رہے گا، حتیٰ کہ جب آپ اور میں جنت میں چلے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سورج کی روشنی اس دن بھی رہے گی. وہ لوگ آج تک سمجھے نہیں اس چیز. دعویٰ تو ہے کہ جتنا قرآن کو ہم سمجھے ہیں کوئی نہیں سمجھے. ایک ان کے پاس سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی ایک دلیل قرآن کی آیت ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. بے شک تو بھی مرنے والا ہے اور یہ بھی سارے مرنے والے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب سے کہا. قرآن میں یہ ایک آیت جس کی وہ لوگ دلیل دیتے ہیں، جبکہ آج تک اس کا معنی بھی ان سے نہیں ہو سکا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مر گئے ہیں، معنی یہ ہے آج بھی آپ جا کر کوئی بھی ترجمے والا قرآن کو، کوئی بھی کسے بات ہے، وہ بریلوی کہو، دیوبندی کہو، اہل حدیث کہو، شیعہ کہو، کسی کا بھی نکال. اِنَّكَ مَيِّتٌ کا معنی کیا جاتا ہے بے شک تو بھی مرنے والا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے کسی کو انکار نہیں. یہ ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، موت سے کسی کو انکار نہیں، حتیٰ کہ جو بندہ آپ کی موت سے انکار کرتا ہے اوپر درجے کا جاہل ہے. موت صرف میرے ایک اللہ پہ نہیں آنی، باقی ہر ایک پہ موت آنی، لیکن موت کا معنی کیا ہے؟ موت کا معنی کیا ہے؟ آج تک یہ کوئی نہیں ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، مولوی بھی یہی سمجھتے ہیں. کہ اس جہان سے ٹر جانے کا نام، روح کے رشتے کی ختم ہو جانے کا نام، جسم سے اس کا نام موت. رات کو سوتے ہو، زور سے کہو، جو بندے سوتے ہو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. وہ بندہ ہے جو مجھے سونے کی دعا پڑھ کے بتا دے کہ رات کو سوتے وقت کیا دعا پڑھتا ہوں. آپ صاحب زور سے اللہم باسمک اموت، اللہم باسمک اموت. اے اللہ میں تیرے نام پہ مرتا ہوں اور تیرے نام پہ زندہ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ سونے کی دعا ہے. آپ مر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں یا مر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہاں یہ لفظ کیوں آیا کہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں؟ سونا کہاں اور مرنا کہاں؟ معلوم ہوتا ہے یہاں موت کا معنی کچھ اور ہے. سو کے جب اٹھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، آگے بعدما اماتنا، الحمدللہ الذی، تعریف اس ذات کی، احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا ہمارے مرنے کے بعد. آپ سوئے تھے مرے تھے؟ کیوں بھائی؟ آپ سوئے تھے یا مرے تھے؟ معلوم ہوتا ہے وہ ملا بھی موت کا معنی نہیں سمجھا، جبکہ میں تو سویا تھا. آپ بھی سوئے تھے، پیر فقیر بھی سویا ہے، نبی بھی سویا ہے، ولی بھی سویا ہے، صحابی بھی سویا ہے. وہ مرا نہیں،
لیکن سونے کے بعد اٹھتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی، ساری تعریف ہے اس کے لیے، احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد، جبکہ آپ مرے، زور سے بولو، آپ مرے، آپ مرے، آپ تو سوئے تھے۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ 24ویں سپارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، حافظ صاحب، قاری صاحب، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے، یتوفی الانفس، نفس کو لے لیتا ہے، حین موتها، جب وہ مرتے ہیں، اور آگے فرمایا والتی لم تمت فی منامها، جب وہ نیند میں بھی مرتے ہیں۔ جبکہ نیند کے اندر وہ بندہ، آپ کا کیا خیال ہے، مرتے ہیں؟ یہ کیا معنی ہے؟ میں بعد میں آپ کو سمجھا۔ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، فوت ہونے کو بھی ہم کہتے ہیں موت، ٹھیک، فلانا بندہ فوت ہو گیا، مانا کیا ہوتا ہے؟ مر گیا۔ انی متوفیک، میں تجھے فوت کروں گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ورافعک، میں تجھے آسمانوں پہ اٹھا لوں گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ موت کے بعد آسمانوں پہ اٹھے یا زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے؟ زور سے کہیں، زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے یا آپ کو مار کے آسمان پہ اٹھایا گیا؟ پوری دنیا کے مسلمان کا ایمان ہے، اور جو نہیں رکھتا وہ کافر ہے، مسلمان نہیں، کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرا بھائی عیسیٰ آئے گا قیامت سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حج کرے گا، حج کرنے کے بعد میرے روزے پہ آئے گا، میرے اوپر سلام پڑے گا، میں اس کا سلام سنوں گا، اس کے سلام کا جواب دوں گا، یہ حدیث ہے۔ پھر وہ زندہ رہے گا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر اللہ پاک اس کو موت دے گا، وہ میرے روزے کے اندر چوتھی قبر کی جگہ ہے، میرے ساتھ دفن ہوگا، اس کے دفن ہونے کے بعد اللہ قیامت کو لائے۔ اب قرآن کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے، انی متوفیک، میں تجھے موت دوں گا، فوت کروں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پھر میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اگر میں یہ معنی کروں متوفیک کہ میں تجھے موت دوں گا، پھر میں کہوں وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تجھے آسمانوں پر اٹھاؤں گا، تو معلوم ہوتا ہے ساری باتیں غلط ہے، اس لیے کہ قرآن تو بات غلط کر نہیں سکتا، اس کے غلط ہے۔ ان کو پہلے اٹھایا گیا، موت بعد میں آئے گی۔ اب متوفی کا معنی کیا کریں گے؟ علماء نے کہا ہے کہ ہمیں یہ معنی بدلنا پڑے گا متوفی کا، اس کا معنی فوت نہیں، اس کا معنی موت نہیں، اس لیے کہ وہ تو مرے ہی نہیں۔ اگر وہ مر گئے ہوتے تو ہم موت کا معنی کرتے، جس طرح آپ سوتے ہیں آپ مرتے نہیں، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں، آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ دعا کر رہے ہیں، جبکہ آپ سو کے مرے نہیں ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ موت کا معنی کچھ اور ہے۔ ایک چوتھی بات اسی میں آپ سب سے پھر میں پیچھے آتا ہوں۔ آج کل مسلمان لفظ استعمال کرتے ہیں جو ان سارے لفظوں سے اچھا ہوتا ہے اور اس میں ادب ہوتا ہے، کہ فلاں بندہ انتقال کر گیا۔ میں اگر کسی سے کہوں تیرا ابا مر گیا، یہ بے ادبی ہے۔ میں اگر کہوں تیرا ابا فوت ہو گیا تو اسے بھی کہا جاتا ہے یہ بے ادبی ہے، یار ان کا باپ تھا، اس کو لفظ اچھے استعمال کرنا۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں سنا ہے آپ کا ابا اللہ کو پیارا ہو گیا، ادب کا لفظ ہے۔ سنا ہے آپ کے ابا اگلے جہان چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ بھی ادب کا ایک لفظ ہے۔ لیکن ایک لفظ جو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کا سنا انتقال ہو گیا، آپ کے ابا کا بھی انتقال ہو گیا،
یہ ایک ایسا ادب کا لفظ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ جس کا معنی انتقال سے مستقل ہونا ہوتا ہے، اس کا معنی مرنا نہیں ہوتا۔ کمپنیاں ہوتی ہیں جو آپ کا مال ایک گھر سے، ایک دکان سے، ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں منتقل کرتی ہے، اس کمپنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو یہ سامان مووے